السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ انتہا کی ضروری ہے، اور یوں سمجھے کہ زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، میری جان سے بھی زیادہ یہ ویڈیو ضروری اور قیمتی ہے۔ اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا سنیے گا اور آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ فرانس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، وہ ہر بندہ اپنی جگہ پہ احتجاج کر رہا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ جتنا ہو سکے، جتنے آپ کے بس میں ہو، میرے بس میں ہو، ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، اور اپنی جانیں دے کر بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ سمجھوتا نہیں کرنا۔ اگر پیغمبر علیہ السلام کی عزت پہ بات آ جائے تو ہمیں اپنی جان کی بازی لگا کر اس کا دفاع کرنا ہے، کیونکہ ایک حدیث ہے، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، کہ تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان، مال، دولت، بیوی، بچوں سے زیادہ پیار نہ کرے۔ تو میں یہ سوچ سوچ کے حیران ہوں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے جو ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ بات آتی ہے، گستاخی ہوتی ہے، بار بار ہوتی ہے۔ یہ بار بار کیوں ہوتی ہے؟ مطلب یہ سلسلہ کیوں نہیں رکتا؟ اچھا، ہم جو مسلمان ہیں ہمارے اوپر تو فرض ہے، اور ہمارا ایمان بھی ہے ہر نبی کے اوپر، ہم ہر نبی کو مانتے ہیں، کسی کو کسی کی شان میں گستاخی کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر کوئی یہودی کرتا تو ہم تب بھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اللہ نہ کرے، ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اوپر بار بار نعوذ باللہ ان کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہمیں سب کو سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے گروبان میں جھانکنا چاہیے کہ ایسی کیا وجہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ بات آتی۔ تو ہر انسان کو سوچنا چاہیے، لیکن مجھے جو سمجھ آئی ہے، جو میری چھوٹی سی عقل، ناقص عقل میں بات آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو احتجاج کرتے ہیں نا، وہ نعرے بازی ہوتی ہے۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن، 6 دن کا احتجاج ہو گیا، ہفتے کا ہو گیا، اس سے زیادہ بس اس کے بعد سب بھول بھال جاتے ہیں۔ احتجاج کرنا چاہیے، ایمان کا حصہ ہے، بالکل کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ کرنا چاہیے، لیکن عملی طور پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع نعروں سے کریں، بے شک کریں، کرنا چاہیے، لیکن عمل سے بھی کرنا چاہیے۔ ہم عمل ہمارا زیرو ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ آج قومی اسمبلی میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اسی موضوع پہ بات کر رہے تھے، اور اپوزیشن والے جو ہیں وہ شور مچانا شروع ہو گئے۔ میں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آج شور کرنا ضروری تھا؟ کیا آج میں دونوں کی بات کروں، اگر اپوزیشن نے شور کیا تو بھی غلط کیا ہے، اگر حکومت نے کیا ہے تو بھی غلط کیا۔ کیا پیغمبر سے بڑھ کر سیاست ہے؟ کیا اقتدار اتنا بڑا ہو گیا کہ نبی کی عزت کی بات ہو رہی ہو اور شور مچانا شروع کر دیا جائے؟ کیا اب میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ ہمارے اوپر یہ کیسے حکمران مسلط ہے کہ پیغمبر کی عزت کی بات ہے، اس پہ بھی سیاست ہو رہی ہے۔ اور جیسے بھارت NOC پہ ہر دور حملہ کرتا ہے، وہ جو ان کا وزیر کو بلا کے احتجاج کا مراسلہ پکڑا دیا۔ آج فرانس والے کو بھی جو ان کا مشیر تھا،
ان کو بلایا احتجاج کیا اور مراسلہ پھڑا دیا، تھما دیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ کیا مطلب اس کو لات مار کے باہر نکالیں؟ وہ اتنا ضروری ہے؟ پیغمبر سے عزت سے بڑھ کر ہے؟ صرف احتجاج، وہ بھی زبانی کلامی؟ عمل میں کیا ہے؟ عملی کیا ہے احتجاج؟ عوام ہو، حکومت ہو، کچھ بھی ہو، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں۔ فرانس کے وزیر مشیر جو یہاں پہ ہیں ان کو بلایا ہے اور احتجاج کر مراسلہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا، بس فرض ہو گیا، ادا ہو گیا، پورا ہو گیا۔ بس یہی قیمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور بھائی اس کو لات مار کے یہاں سے نکالو، جتنی بھی فرانس کی کمپنی ان کو نکالو، کیا ہو جائے گا؟ مر جائیں گے ہم لوگ۔ یار خدا کے لیے یہاں پہ تو سیاست کو بند کریں، اور اتنی سی آپ قربانی نہیں دے سکتی، آپ چلیں کفار سے لڑنے کے لیے۔ افغانستان کے پاس کیا تھا؟ جب اسامہ بن لادن کو مانگا گیا کہ اس کو دے، تو انہوں نے کہا نہیں، حضور کی حدیث ہے کہ جس نے مسلمان کو کسی یہودی کے حوالے کیا تو گویا اس نے مجھے حوالے کیا۔ جو سچے طالبان ہیں دیکھ لیں، ان کے آگے دنیا بھر کی طاقت نے گھٹنے ٹیک دیا، سپر پاور نے۔ ان کے بارے میں کوئی بات کریں بولیں گے دہشت گرد۔ اب امریکہ ان سے مذاکرات نہیں کر رہا، اب وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ تو بھائی میری بات سنیں، عمل کر کے دکھائیں۔ عمل یہ ہونا چاہیے کہ ان کی ہر ایک چیز، جتنی بھی یہاں پہ کمپنی، ان کو بند کیا جائے، ان کو فی الفور یہاں سے باہر کیا جائے، پاکستان سے باہر کیا جائے، جتنی بھی چیزیں ہیں فرانس کی، اور ان کے مشیر کو جوتے مار کے یہاں سے نکالنا چاہیے۔ اور عوام اور اپوزیشن اور حکومت بس زبانی احتجاج۔ یہ تو وہی بات ہو گئی نا، ہم لوگ جیسے ایک والد ہو، اس کے دو بیٹے ہوں، ایک بیٹے کو وہ کہے کہ بیٹا پانی پلا دو، وہ کہے میرے ابو بہت اچھے ہیں، انتہا کے اچھے ہیں، میرے ابو دنیا میں ایسا کوئی نہیں جیسے میرے ابو۔ وہ بولے بیٹا پانی پلا دو، اور بیٹا آگے سے تعریف کر رہا ہے کہ نہیں میرے ابو تو بہت اچھے ہیں، دنیا جہان سے اچھے ہیں، ان سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں۔ اچھا دوسرے بیٹے کو انہوں نے کہا کہ بیٹا پانی پلا دو، اس نے نعرے بازی نہیں کی، تعریف نہیں کی، وہ گیا چپ کر کے پانی پلایا۔ تو ان دونوں میں کون صحیح ہے؟ جس نے اپنے باپ کی بات پہ عمل کیا وہ صحیح ہے، یا جس نے صرف تعریف کی وہ صحیح ہے؟ تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے بھرا پڑا ہے، کوئی شک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ایمان کا حصہ ہے، کرنی چاہیے ہمیں، لیکن عمل کہاں ہے؟ میرا سوال یہ ہے، احتجاج عملی طور پہ کدھر ہے؟ ہمارے آج کہاں ہیں ہمارے ٹک ٹاک والے؟ وہ رونے والے اور نیوز میں آنے والے اور پریس کانفرنس کر دی کہ جی ٹک ٹاک بند نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ایسا تھا۔ آج کدھر ہیں یہ سب؟ آج کسی کو کوئی تکلیف ہے؟ اگر ہے تو آج نظر کیوں نہیں آ رہی؟ ٹک ٹاک بند ہوا تھا تو نظر آئی تھی نا، آج کیوں نہیں نظر آ رہی؟ اور ہمیں عمل کر کے کفار کے سامنے لڑنا ہے۔ نعرے اپنی جگہ ہیں، تعریف اپنی جگہ ہے، بے شک میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن جتنی ہم تعریف کرتے ہیں یا نعرے لگاتے ہیں اتنا کاش ہم عمل کر کے دکھاتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے، عمل کر کے تعریفیں کی ہیں، بے شک کی ہیں، لیکن انہوں نے اس سے زیادہ عمل بھی کیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن پاک میں ان کو معیار ایمان کہا ہے کہ ایمان لاؤ، دوسرے پارے میں ہے نا، ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ لے کر آئے ہیں، ویسا ایمان چاہیے میرے اللہ کو۔
ہم جیسا کھوکھلا نہیں، کھوکھلی محبت نہیں چاہیے میرے اللہ کو، اور پیغمبر کی محبت کا تقاضا ہے جس میں عمل بھی ضروری ہو، نعرے بھی ہوں اور تعریف بھی ہو، لیکن عمل ایسا ہو کہ دنیا دیکھے۔ وہ ایک مووی بناتے ہیں، اس میں ایک ڈیزائن نکال دیتے ہیں داڑھی کا، صرف ایک ہمیں گمراہ کرنے، اور ہمارے نوجوان اس کو فیشن سمجھ کے کرتے ہیں۔ کیا یہ نبی کی گستاخی نہیں ہے؟ ایک تو داڑھی نہ رکھنا یہ تو گناہ ہے ہی ہے، میں نے بھی نہیں رکھی، بالکل گناہ ہے، لیکن اوپر سے اس کی فرینچ ڈیزائن کچھ بھی بنانا، وہ گناہ کیا، وہ گناہ کبیرہ ہے، وہ داڑھی کا مذاق ہے۔ اور ایک اور میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ لڑکوں نے آج کل داڑھی بڑی بڑی رکھی ہوتی ہے، پوری داڑھی رکھی ہوتی ہے، اور بڑے بال کر کے پیچھے پونی لگائی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے، وہ انڈیا کے جو ہندو مذہب ہے نا، سوامی، ان کا گیٹ اپ بنتا ہے وہ۔ میں اپنی نوجوان نسل سے مخاطب ہوں کہ خدا کے لیے میرے بھائی، چند دن کی زندگی ہے، پیغمبر کی داڑھی کی سنت کا مذاق مت اڑائیں، عمل کر کے دکھائیں۔ ہمارے نوجوان اس کو فیشن سمجھ کے اپنا لیتے ہیں۔ خدا کے لیے میرے پیغمبر کی سنت، سیرت پہ عمل کریں، سنت پہ عمل کریں تاکہ کفار کو پتہ چلے۔ وہ یہی کہتے ہوں گے، لو جی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی کے ساتھ یہ کیا وہ کیا، 4 دن آتے ہیں، نعرے بازی لگاتے ہیں، اس کے بعد عمل ان کا ہمارے جیسے ہی ہوتا ہے۔ داڑھی کے ڈیزائن، بالوں کے ڈیزائن، ادھر سے کٹنگ ادھر، بھائی تو وہ کہتے ہیں بس یہی ان کی اوقات ہے، آتے پھر بھی ہمارے فیشن کے اوپر ہیں۔ نبی کا میں فیشن تو نہیں کہہ، نبی کی تو سنت ہے، نبی کی زندگی اپنانے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ دیکھو، ہم جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ الٹا ان اور زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور میں مانتا ہوں، بالکل مانتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی پاکستانی ہوں کہیں پہ بھی، جان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، لیکن عمل میں ہم پیچھے۔ کاش کہ میرا، ہماری عوام کا، سب کا عمل بھی ایسا ہو جیسے ہم دعوے کرتے ہیں، تو دیکھیے گا انشاءاللہ کسی کی جرت نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ انگلی اٹھانے کی۔ اور دوسرا، یہاں پہ جو ختم نبوت کے معاملات ہوتے ہیں، اس پہ حکومت نے اور اپنا عدالتوں نے کیا آج تک کام کیا؟ کسی ایک کو پھانسی ہوئی ہے جس نے بھی ختم نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کسی ایک کو پھانسی ہوئی ہے؟ اور اگر کوئی اس کو قتل کر دے اور پھر اس پہ کیس بناتے ہیں، حالانکہ ثابت اگر ہو جائے کہ اس نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ختم نبوت کا انکار کیا ہے اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اس کو قتل کیا گیا ہے، کوئی بھی غیرت مند مسلمان اٹھ کے اس کو قتل کر دے گا۔ لیکن یہ کام کس کا ہے؟ حکومت کا ہے، عدالتوں کا ہے۔ پھر کہتے ہیں قانون ہاتھ میں نہیں لاؤ۔ قانون کیوں ہاتھ میں لیا؟ بھائی آپ جو اللہ نے قانون بنایا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، آپ کریں، ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہم قانون کو ہاتھ میں کیوں لیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جب ہمارے ملک میں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کی عزت محفوظ نہیں ہے تو پھر ہمیں اٹھ کے نکلنا پڑتا ہے۔ بھائی ختم نبوت میں کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے، ثابت بھی ہوا ہے، لوگوں نے اس کی ویڈیو بنائے، ریکارڈنگ کی، ثابت ہوا، لیکن اس کے بعد کئی سال تک کیس چلتا رہتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ختم نبوت کا منکر کافر ہے، نبی کی گستاخی کرنے والا اس کی سزا موت ہے، تو کیوں نہیں دیتے پھانسی اس کو؟ خدا کے لیے میری عوام سے اپیل ہے کہ ایک تو ایک ہو جائیں۔ آج بھی آپ نے دیکھ لیا پارلیمنٹ میں کیا ہوا ہے، ہمارا ٹیکس ضائع ہو رہا ہے، خدا کی قسم ضائع ہو رہا ہے، کوڑیوں کو بھا جا رہا ہے ہمارا ٹیکس، ہمارے پیسے ایسے جا رہے۔ نبی کی عزت پہ بات ہے تب بھی ان کو سیاست کی پڑی۔
میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نعرے بھی لگائیں، تعریف بھی کریں، اور عملی طور پہ بھی ہم آگے آئیں، جس میں مجھے بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم عمل والی زندگی اختیار کر لیں نا تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ کسی کی جرت نہیں ہوگی میرے نبی کی عزت پہ میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں عمل والی زندگی دے، نبی کی سنت والی زندگی دے، نبی کی غلامی دے، ہمیں نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، مجھے بھی آپ کو بھی، پورے مسلمان ایک ہو جائے۔ اور میں سب مسلم ممالک سے گزارش کر رہا ہوں، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے جتنے بھی آپ کے وہاں وزیر ہیں، مشیر ہیں، یا جو بھی ہے، آپ سب لین دین ان سے ختم کریں۔ اور اس میں معافی تو ہونی نہیں چاہیے، اسلام نے معافی نہیں رکھی، اس میں معافی نہیں، کوئی اگر معافی مانگ رہا ہے آپ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے، کیوں بھائی؟ کوئی مذاق بات ہے؟ میری ذات کو تم نے اگر گالی دی ہوتی میں معاف بھی کر دیتا، یہ میرے نبی کی عزت کی بات ہے۔ اور ان کو دکھا دیں اس بار عمل کر کے، اور حکومت سے مطالبہ کریں کہ اپنا بھی وہ مشیر وہاں سے بلائیں، اور ان کے بھی یہاں سے جوتے مار کے اس کو بھگائیں یہاں سے۔ عوام ایک ہو جائے اور نبی کی عظمت پہ ایک ہو جاؤ، خدا کے لیے ایک ہو جائے۔ میں عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ ایک ہو جائیں، اور ہم سب جو ہیں ایک ہو کر حکومت سے مطالبہ کریں کہ ان کی جتنی کمپنیاں ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور اس کے جو یہاں پہ مشیر ہیں وہ اس کو نکالا جائے اور اپنے مشیر کو بلایا جائے۔ بہت شکریہ میری بات سننے کے لیے، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے گروپس میں اس کو شیئر کیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔